بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں آپ کو آج کچھ بڑی دلچسپ خبریں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ رات کو پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے بیانات جاری کیے حاضر سروس جنرل کا نام لے کے، اور یہ کہا کہ جناب اب ہم عمران خان کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور میں نے بڑے بنیادی سوالات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ کیا پیپلز پارٹی نے جو جنرل راحیل شریف کے بارے میں سپیچ کی تھی اس کے اوپر کچھ بولا، اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو کھڈے لائن لگانے والی بات ہے کیا اس کے اوپر کچھ بولا۔ ہم نے ایسی کوئی گفتگو نہیں سنی۔ اب اس کے بعد محسن نقوی کا بیان میں نے آپ کو رات والی ویڈیو میں بتا دیا تھا۔ شہباز شریف کہاں پہ پیچھے رہتے؟ شہباز شریف نے کہا ہے جی عمران خان کو فوج انٹیلیجنس ایجنسی پر الزامات عائد کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے میجر جنرل فیصل نصیر اور دیگر انٹیلیجنس افسران کے خلاف شواہد کے بغیر الزامات کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی اسے برداشت کیا جائے گا۔ معمولی سیاسی فائدے کی خاطر پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس کو بدنام کرنے اور دھمکیاں دینے کا عمران نیازی کا عمل انتہائی قابل مذمت ہے۔ جنرل فیصل نصیر اور ہماری انٹیلیجنس کے افسران کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے الزامات لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب لگ یہ رہا ہے جیسے ان کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے، اور مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ چاپلوسی کا ہے، مقابلہ خوشامد کا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچئے کہ یہ تمام ٹی وی چینلز کے اوپر خبر چلی، یہ تمام میڈیا کے اوپر چلی، سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے، جس بندے کو حاضر سروس جنرل کا نام نہیں بھی پتا تھا، آپ نے اپنی طرف سے اس کی خوشامد کرتے ہوئے بتا دیا، اور جن لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا تو بتا رہے ہیں کہ عمران خان بنیادی طور پہ اس افسر کا نام لے رہے ہیں۔ اب یہ خدمت ہے اس افسر کی، یہ خدمت ہے پاکستان کی، یا یہ ان کے ساتھ بھی آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والی بات ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے کم عقل دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے۔ یہ ہے کم عقل دوست جو اپنی طرف سے خوشامد اور چاپلوسی اور عمران خان کے وہ اس معاملے کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتا نہیں ہے یہ کر کیا رہے۔ اب ایک اور بات ہے، رات کو بیانات دیے پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو الیکشنز ہوئے ہیں، خاص کر جو کراچی کی نشستیں ہیں 11، چونکہ اس کا فیصلہ یہ ہونا تھا کہ میئر کراچی کون آئے گا، تو 11 میں سے 7 نشستوں کے اوپر برتری کہہ لیجئے یا جیت کے قریب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد نہیں ہوتا تو ان کا میئر آ سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کی وہ جو مزدوری ہے وہ رات کے بیانات کے بعد پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو ہے وہ ملتی ہوئی دکھائی دے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال سندھ کے 24 اضلاع کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 93 ضمنی بلدیاتی الیکشن حلقوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 67 یعنی 67 سیٹس کے اوپر کامیابی حاصل کی ہے۔ جماعت اسلامی کو 9 نشستیں ملی ہیں، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو 4، جی ڈی اے اور مسلم لیگ نون نے ایک نشست کے اوپر کامیابی حاصل کی ہے۔ اچھا، اب یہ اس وقت اوورال سچویشن ہے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ والا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ کھڑی ہے؟ اب چلیے میں یا آپ کہتے تو اور بات ہے۔ اب جماعت اسلامی کے امیر ہیں سراج الحق صاحب، آج کل وہ مذاکرات کے عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں، ساری چیزوں کو، وہ کیا کہتے ہیں؟ اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اسٹیبلشمنٹ کسی کی بھی سائیڈ نہیں لے رہی، وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ لیکن جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں سراج الحق صاحب، وہ کچھ اور بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کے پیچھے کھڑی ہے یا اس گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو یہ حکومت ایک لمحہ بھی نہیں نکال سکتی۔ یہی بات جو ہے وہ عمران خان بھی کرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے حامد میر رات کو ٹی وی کے اوپر چیف جسٹس کو دھمکیاں دے رہے تھے، اور کہا چیف جسٹس کو پتا ہونا چاہیے، پہلے جب آپ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرتے تھے تو اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، تو اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شہباز شریف کے پیچھے کھڑی ہے یا وہ عدلیہ کے پیچھے نہیں کھڑی۔ صرف ایک سوال ہے، پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان کی عوام جہاں کھڑی ہے، اصل طاقت کا مرکز وہ ہے۔ باقی ساری ذرا سراج الحق نے کیا کہا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، ذرا وہ سنیے۔ یہ جو حکومت ہے نا، پی ڈی ایم کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، یہ تو ایک دن بھی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ بالکل ہمیشہ، یعنی انہوں نے ہی ان کو یہ آکسیجن مہیا کیا ہے۔ اگر جس دن اس نے اپنا مصنوعی آکسیجن ہٹایا اس دن حکومت ختم ہو گئی۔
اور یہ حکومت بھی اسی طرح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ، اور وہ خود کہتے ہیں کہ جس کی حکومت ہو ان کو سپورٹ کرنا ہماری ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں، الیکشن کے معاملات لیکن سر وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی معاملات میں اب ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ نیوٹرل ہے۔ نظر بھائی میں یہی کہتا ہوں کہ سیاسی معاملات اور الیکشن میں یہ تین ادارے ہر قیمت پر نیوٹرل ہو، وہ الیکشن کمیشن، وہ سپریم کورٹ اور وہ اسٹیبلشمنٹ۔ اور یہ ٹھیک ہے انہوں نے اعلان تو کیا ہے، لیکن یہ نظر بھی آ جائے اور آئندہ مراحل اور آئندہ الیکشن میں یہ ثابت ہوگا کہ واقعی نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ اب یہ آپ نے گفتگو سن لی ہے، اب باقی آپ ایک خبر اور لے لیجئے۔ انصار عباسی صاحب کے مطابق اس وقت پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات کے اوپر ڈرا رہی ہے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ زیادہ ڈرا ہوا کون ہے۔ پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو الیکشن عمران خان جیت جائے گا، اور اگر عمران خان جیت گیا تو فوج کے اندر جو اہم تعیناتیاں ہوئی ہیں، جو اہم عہدوں کے اوپر لوگ آئے ہیں، وہ تعیناتیاں ریورس ہو جائیں گی، یعنی ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گی۔ اچھا میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف ڈراوا ہے، کیونکہ خبریں یہ آئی تھی کہ جنرل باجوہ کو اس رات عمران خان ہٹانا چاہتے تھے۔ یہ سوال خان صاحب سے ملاقات میں جب ہمارے دو صحافیوں کا ہوا تھا تو یہ میں نے سوال عمران خان کے سامنے رکھا تھا، اور عمران خان نے کہا تھا نہیں، میں نے ایسا ہرگز نہیں سوچا تھا۔ ان کا مسئلہ جنرل باجوہ کی ذات کا نہیں تھا، جنرل باجوہ کو گلٹ ضرور تھا، لیکن ان کے مطابق اصل میں اگر میں یہ کام کرتا تو پاکستان کی فوج کے جوان ڈی مورلائز ہوتے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے ایسا کچھ سوچا بھی نہیں ہے، ایون سمری کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اب بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ اب ایک تعیناتی ہو گئی ہے، ملک کو کرائسس میں کیوں ڈالنا؟ آگے مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ سب ڈرا رہے ہیں، اور جب آپ ڈرے ہوئے ہوں تو پھر آپ کو جو کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ہاں یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعیناتیاں ریورس ہو جائیں گی، اس لیے آپ جو ہے ان چیزوں کی طرف نہ جائیں۔ اچھا اب حیران کن طور پہ جو رانا ثناء اللہ ہے وہ الیکشن کی طرف تو نہیں جا رہے، لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے فیصل آباد سے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہے، اور عمران خان سڑکوں پہ آئے تو میں انہیں گھر بھیجوں گا۔ ثاقب نثار آج کل پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ جناب عمران خان کے کہنے پر حکومت ایک دن بھی اپنی مدت کم نہیں کرے گی۔ دوسری جانب عطا تارڑ کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت 30 جولائی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتی۔ مطلب واضح ہے کہ وہ الیکشنز کی طرف بھی نہیں جانا چاہتے، سارا کچھ، اور کہتے ہیں جی ہم نے الیکشن کیمپین بھی شروع کر دی ہے۔ لیکن چیف جسٹس نے کل لاہور میں کھڑے ہو کے ان کے کانوں سے دھواں نکالا اور کہا الیکشن اور 90 روز میں الیکشن، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب چیف جسٹس اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اور اسلام آباد پہنچتے ہی چیف جسٹس نے 8 ججز کو ساتھ بٹھا لیا ہے۔ اور 8 ججز کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح یہ کہتے ہیں نا ہم نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیا، 8 کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ سے اعتماد کا ووٹ لے کے اپنی اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ 8 رکنی بینچ جو ہے وہ عدالتی اصلاحات اور چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق پریکٹس اینڈ جو پروسیجر بل ہے اس کے اوپر آج سماعت کرے۔ اب اس میں پھڈا آج کیا ہے؟ آخری سماعت کے اندر عدالت نے کہا تھا کہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ قومی اسمبلی، قائمہ کمیٹیاں اور جو بحث مباحثہ ہوا ہے اس کا ریکارڈ پیش کریں گے۔ اس کے بعد یہ پوچھا گیا تھا وہاں سے اور کہا گیا تھا کہ ہمیں ریکارڈ دیں، جس پہ وہاں بہت ساری تڑیاں لگاتے ہوئے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں چیف جسٹس کو بلانا چاہیے، اور چیف جسٹس کو بلا کے ہمیں ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ریکارڈ کیوں مانگا ہے۔ دوسرا انہوں نے راجہ پرویز اشرف کو مختلف ایم این ایز نے کہا کہ جناب وہ آپ کو ریکارڈ نہیں دینا چاہیے۔ تو آج ممکنہ طور پہ اس فیصلے سے پہلے الیکشن والے سے ایک اور ذرا ٹریلر حکومت کو آج دیکھتا ہوا نظر آئے گا۔ اپڈیٹس آپ کو دیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔